نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان گرامی، آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ یہ ہے کہ 4 کام ایسے ہیں، 4 باتیں ایسی ہیں کہ اگر ان 4 چیزوں کی توفیق کسی بندے کو مل جائے تو اللہ رب العزت ان 4 کاموں کے بدلے سے اس بندے کو 4 نعمتیں عطا فرماتا ہے۔ تو یاد رکھیے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت جس کو 4 چیزوں کی توفیق دے دیتا ہے، جس بندے کو 4 چیزوں کی توفیق مل جاتی ہے، اللہ رب العزت اس بندے کو 4 بہترین نعمتیں عطا فرماتا ہے۔ تو وہ جو 4 چیزیں ہیں وہ بھی بہترین ہیں، اور اس کے بعد جو 4 نعمتیں ہیں وہ بھی بڑی باکمال اور لاجواب ہیں۔ تو آئیے، سب سے پہلی بات کون سی ہے؟ میرے نبی نے فرمایا کہ جس شخص کو ذکر کی توفیق مل جائے نا، جس بندے کو اللہ کے ذکر کی ہمت اور توفیق مل جائے، جو بندہ اللہ کا ذکر شروع کر دے، تو رب تعالی اللہ جل وعلا اس بندے کو جو نعمت ذکر کے بدلے میں عطا فرماتا ہے نا، وہ یہ ہوتا ہے کہ رب کی بارگاہ میں بھی اس کا تذکرہ ہوتا ہے۔ جو بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس بندے کا ذکر کرتا ہے۔ وہ کیسے؟ قرآن مجید سے ہی پوچھ لیتے ہیں۔ رب نے فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، اے لوگو فَاذْكُرُونِي، مجھے یاد کرو، اذکرکم، میں تمہیں یاد کروں گا، تم میرا تذکرہ کرو، میں تمہارا ذکر کیا کروں گا۔ تو یہ رب تعالیٰ کا جو ہے وہ فرمان ذی شان ہے، اور اللہ کا وعدہ ہے کہ جو بندہ مجھے یاد کرتا ہے میں اس کو بھولتا نہیں، بلکہ میری بارگاہ میں بھی اس کا تذکرہ ہوتا ہے۔ دوسری بات یاد رکھیے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوسری بات یہ ہے کہ جس بندے کو دعا کی توفیق مل جاتی ہے نا، جو بندہ دعا کرتا ہے نا، اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑانا سیکھ جاتا ہے نا، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنا سیکھ جاتا ہے نا، تو اللہ رب العزت اس دعا کے بدلے سے جو نعمت بندے کو عطا فرماتا ہے وہ یہ ہے کہ اس کو دعا کی قبولیت والی نعمت عطا فرماتا ہے۔ وہ کیسے؟ رب تعالیٰ کا فرمان ہے، اللہ فرماتا ہے ادعونی استجب لکم وقال ربکم ادعونی استجب لکم، کہ تمہارے رب نے فرمایا کہ ادعونی، مجھ سے دعا کرو، مجھ سے طلب کرو، استجب لکم، میں تمہاری دعائیں قبول فرماؤں گا، تمہاری دعا قبول کروں گا۔ تو جس شخص کو دعا کی توفیق مل جاتی ہے نا، تو اللہ رب العزت اس کو یہ نعمت عطا فرماتا ہے، اس پر یہ رحمت نازل فرماتا ہے کہ اس کی دعا جو ہے وہ قبول بھی ہوتی ہے، اس کو قبولیت والی نعمت مل جاتی ہے۔ تیسری بات یاد رکھیے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کو شکر کی توفیق مل جاتی ہے نا، اللہ کا جو شکر ہے وہ ادا کرنا سیکھ جاتا ہے نا، کوئی چیز کھاتا ہے تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، صحت اچھی ہے تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا جو بندہ سیکھ جاتا ہے نا، تو رب تعالیٰ اس شکر کی برکت سے اس شخص کو جو نعمت عطا فرماتا ہے، وہ نعمت یہ ہے کہ اس کے رزق کے اندر فراوانی اور برکت نازل فرما دیتا ہے۔ اور یہ رب تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اے لوگو، تم میرا صرف شکر کرو، میں تمہیں بے بہا رزق عطا کروں گا، تمہیں دینے کے اندر میں اضافہ کر دوں گا، میری عطا تم پر کثیر ہو جائے گی، بس تم صرف میرا شکر کرتے رہو۔ تو یہ رب تعالیٰ کا شکر کرنا رزق کی فراوانی کا باعث ہے، اس سے رزق بڑھتا ہے، اس سے معاملات کے اندر برکتیں آتی ہیں۔ تو رب تعالیٰ کا شکر ہمیشہ بجایا کریں، ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کرتے رہا کریں، اور ہر حال میں شکر کیا کریں۔ جس حال میں بھی اللہ نے آپ کو رکھا ہو اس حال کے اندر اللہ کا شکر ادا کیا کریں۔ اور جو آخری بات میرے نبی نے فرمایا کہ جس شخص کو استغفار کرنے کی ہمت مل جاتی ہے نا، جو بندہ توبہ کرنا سیکھ جاتا ہے نا، استغفار کرنا سیکھ جاتا ہے نا، تو رب تعالیٰ نے فرمایا کہ اس شخص کو استغفار کی برکت سے مغفرت کی نعمت مل جاتی ہے۔ وہ کیسے؟ یہ بھی اللہ کا فرمان ہے، اللہ فرماتا ہے فاستغفروا ربکم، اے لوگو میری بارگاہ میں آ کے مجھ سے معافی مانگو، مجھ سے استغفار کرو، میری بارگاہ میں آ کے میری بارگاہ میں گڑ گڑاؤ، مجھ سے معافیاں مانگو، منتیں کرو۔ جب تم میری بارگاہ میں مغفرت کی دعا مانگو گے، استغفار کرو گے، گڑ گڑاؤ گے، معافیاں مانگو گے، توبہ کرو گے،
تو انہو کان غفارا، اللہ فرماتا ہے پھر اللہ جو ہے میں جو ہوں وہ بڑا بخشنے والا ہوں، بڑی ہی بخشش فرمانے والا ہوں۔ تو جس شخص کو استغفار کی عادت پڑ جائے، استغفار کی توفیق مل جائے، تو اللہ رب العزت اس کو مغفرت والی نعمت سے معطر کر دیتا ہے۔ تو یہ 4 باتیں حدیث اور قرآن کی روشنی میں نے آپ تک پہنچائیں۔ سب سے پہلی بات کیا تھی کہ جب بھی آپ کچھ کریں اللہ کا ذکر کریں، اللہ کے ذکر میں مشغول رہیں۔ اس کی برکت کیا تھی؟ اللہ کا ذکر کرنے سے اللہ کی بارگاہ میں بھی آپ کا تذکرہ شروع ہو جائے گا۔ دوسری بات کہ جس کو دعا کی عادت پڑ جاتی ہے نا، تو اللہ رب العزت اس کو قبولیت کی نعمت عطا فرماتا ہے، اس کی دعائیں قبول ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اور جس بندے کو شکر کی توفیق مل جاتی ہے نا، آج ہم دیکھتے ہیں نا لوگوں کو اللہ نے بڑا دیا ہوتا ہے لیکن اور کی تمنا کے اندر اللہ کا شکر بھول جاتے ہیں۔ تو اللہ کا شکر کرتے رہیے، شکر کریں گے تو رزق کے اندر بڑھوتری ہوگی، اضافہ ہوگا، فراوانی ہوگی۔ اور اسی طرح آخری بات، اگر استغفار کریں گے تو استغفار کی برکت سے آپ کی مغفرت ہو جائے گی۔ تو یہ قرآن حدیث کی روشنی میں نے آپ تک یہ چند باتیں پہنچائیں۔ دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔